اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الادب، حدیث نمبر 6200، اردو ترجمہ۔ بچے کا نام ولید رکھنا۔ ہم سے ابو نعیم فضل بن دکین نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا، ان سے زہری نے بیان کیا، ان سے سعید نے بیان کیا، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک کو رکوع سے اٹھایا تو یہ دعا کی: اے اللہ، ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابی ربیعہ اور مکے میں دیگر موجود کمزور مسلمانوں کو نجات دے دے۔ اے اللہ، قبیلہ مضر کے کفاروں کو سخت پکڑ۔ اے اللہ، ان پر یوسف علیہ السلام کے زمانے جیسا قحط نازل فرما۔ حدیث نمبر 6201، اردو ترجمہ۔ جس نے اپنے کسی ساتھی کو اس کے نام میں سے کوئی حرف کم کر کے پکارا۔ اور ابو حازم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یا ابا ہر۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، ان سے زہری نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یا عائش، یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں اور تمہیں سلام کہتے ہیں۔ میں نے کہا اور ان پر بھی سلام اور اللہ کی رحمت ہو۔ بیان کیا کہ ہر آن صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیزیں دیکھتے تھے جو ہم نہیں دیکھتے تھے۔ حدیث نمبر 6202، اردو ترجمہ۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے وہیب نے بیان کیا، کہا ہم سے ایوب نے بیان کیا، ان سے ابو قلابہ نے، اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ مسافروں کے سامان کے ساتھ تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نجشہ عورتوں کے اونٹ کو ہانک رہے تھے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نجش، ذرا اس طرح آہستگی سے لے چل جیسے شیشوں کو لے کر جاتا ہے۔ حدیث نمبر 6203، اردو ترجمہ۔ بچے کی کنیت رکھنا اس سے پہلے کہ وہ صاحب اولاد ہو۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوارث نے بیان کیا، ان سے ابو طیاح نے، اور ان سے انس نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق میں سب لوگوں سے بڑھ کر تھے۔ میرا ایک بھائی ابو عمیر نامی تھا۔ بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ بچے کا دودھ چھوٹ چکا تھا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو اس سے مزاحاً فرماتے: یا ابا امیر، یا ابا امیر، ما فعل النغیر۔ اکثر ایسا ہوتا کہ نماز کا وقت ہو جاتا اور آن صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں ہوتے، آپ اس بستر کو بچھانے کا حکم دیتے جس پر آپ بیٹھے ہوئے ہوتے، چنانچہ اسے جھاڑ کر اس پر پانی چھڑک دیا جاتا، پھر آپ کھڑے ہوتے اور ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے اور آپ ہمیں نماز پڑھاتے۔ حدیث نمبر 6204، اردو ترجمہ۔ ایک کنیت ہوتے ہوئے دوسری ابو تراب کنیت رکھنا جائز ہے۔ ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سلیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابو حازم نے بیان کیا، ان سے سہل بن سعد نے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کی کنیت ابو تراب سب سے زیادہ پیاری تھی، اور اس کنیت سے انہیں پکارا جاتا تو بہت خوش ہوتے تھے۔
کیونکہ یہ کنیت ابو تراب خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی۔ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے خفا ہو کر وہ باہر چلے آئے اور مسجد کی دیوار کے پاس لیٹ گئے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے آئے اور فرمایا کہ یہ تو دیوار کے پاس لیٹے ہوئے ہیں۔ جب آن صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیٹھ مٹی سے بھر چکی تھی۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیٹھ سے مٹی جھاڑتے ہوئے پیار سے فرمانے لگے، ابو تراب اٹھ جاؤ۔ حدیث نمبر 6205 اردو ترجمہ۔ اللہ کو جو نام بہت ہی زیادہ ناپسند ہیں ان کا بیان۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، کہا ہم سے ابو زناد نے بیان کیا، ان سے اعرج نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بدترین نام اس کا ہوگا جو اپنا ملک الاملاک یعنی شہنشاہ رکھے ہے۔ حدیث نمبر 6206 اردو ترجمہ۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا، ان سے ابو زناد نے، ان سے اعرج نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین نام، اور کبھی سفیان نے ایک سے زیادہ مرتبہ یہ روایت اس طرح بیان کی کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین ناموں جمع کے صیغے کے ساتھ میں اس کا نام ہوگا جو ملک الاملاک یعنی اپنا نام رکھے۔ سفیان نے بیان کیا کہ ابو زناد کے غیر نے کہا کہ اس کا مفہوم ہے شاہان شاہ۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الادب کی حدیث نمبر 6200 سے 6206 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔